اور آسان ترین ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں ایک ایک موقع کے بارے میں دعائیں بتا کر گئے، کھانے میں، نہانے میں، بیٹھنے میں، اٹھنے میں، بازار میں، آنے میں، جانے میں، کون سی ایسی جگہ ہے جہاں پر جو کون سا ایسا کام ہے۔ آپ یقین کریں کہ میں ایک مرتبہ یہ دعا اس کے بارے میں نے پڑھا تو میں حیران رہ گیا۔ کسی بندے سے میری بحث ہوئی تو اس نے بولا یہ کوئی نہیں، سب ایسا ہے، وہ بیچارہ عالم دین تھا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو گھر سے نکلنے کی دعا پڑھتا ہے نا، آپ ماشاءاللہ سب جانتے ہوں گے نا، بسم اللہ توکلت علی اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، آپ اس کی قوت کو نہیں جانتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شیطان شام کا کھڑا ہے نا دیر کا کہ یہ بندہ باہر نکلے گا تو اس کو میں ورگلاؤں گا، تو جب یہ بندہ اپنے گھر سے یہ پڑھ کے نکلتا ہے تو اس کا جو شیطان اللہ نے اس کے ساتھ پیدا کیا ہے وہ بھی اس سے علیحدہ ہو کر اس سے کہتا ہے تو کیوں کھڑا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میں اس کو ورگلانے کے لیے کھڑا ہوں۔ وہ کہتا ہے الو میں تو اس کا شیطان ہوں، اس نے کچھ ایسے کلمے پڑھے ہیں کہ میں نے آسمان سے آواز سنی ہے کہ بلّہ اے بندے تو میری امان میں آ گیا۔ کہتا میں اس سے علیحدہ ہو گیا ہوں اور تو اس کا کیا بگاڑے گا؟ بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ ہم اس کو پڑھتے ہیں کہ ہم ترغیب دیتے ہیں؟ ایک چورن بیچنے والا، مسالہ بیچنے والا بس کے اندر جھوٹی مٹھی کی چیز تھوڑا سا اس کو بول بچن کر کے ساری بس اس سے خرید لیتی ہے۔ تو یہ پیارے نبی کی پیاری دعائیں، یہ سب ہم نے کتابیں بڑی چھاپ دی، بڑا اس کو بانٹا، کروڑوں نہیں کروڑ ہاں ہم نے اس کو بانٹ دیا، ہم جانتے ہی نہیں اس کی افادیت کیا ہے، اس کی قوت کیا ہے۔ ایک ایک دعا کی قوت ہے، ایک ایک دعا کی۔ جن کے گھروں میں یہ معاملات ہیں ان سے جا کر پوچھیں، جو ان دلدلوں میں پھنسے ہوئے ہیں، جو ان مصیبتوں میں پھنسے ہوئے ہیں، واللہ العظیم یہ بدبخت ان کی عزتوں تک کھیل جاتے ہیں، ان کے ایمانوں کو لوٹ لیتے ہیں، ان کے مالوں کو لوٹ لیتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جن کے پاس اللہ نے خزانے دیے وہ آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں، آستانے آباد ہیں، وہ خبیث شعبدے بازی کر دیتے ہیں، ہم ان سے متاثر ہو جاتے ہیں کہ جی اس نے وہ چائے کے پتر کی لاچی بنا دی، یہ تو ولی اللہ ہے، اس نے نوٹ میں سے پانی نکالی، یہ سب شعبدے بازی ہے۔ یہ جی کپڑا ناپ دیا، کچھ ہمارے بھائی بھی جو ہیں ہماری مسلک کے وہ بھی یہ کام کرتے ہیں، جی کپڑا ناپا چھوٹا ہو گیا تو جادو ہے، بڑا ہو گیا تو نہیں ہے، جی یہ سب بکواس ہے، یہ سب نوسر بازی ہے۔ کچھ تعویذات دیتے ہیں، تعویذ قرآن کا بھی نہیں کام کرتا، یہ بھی یاد رکھنا۔ قرآن خود کہتا ہے، قرآن خود کہتا ہے وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ جب تمہیں شیطان سے تکلیف پہنچے تو کیا کرو؟ پھر اللہ کی طرف رجوع کرو، وہ سمیع علیم ہے، وہ تمہیں بچائے گا۔ اور وہ بچانے کا طریقہ کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں صبح شام کے اذکار بتائے، کھانے پینے کا طریقہ، غسل کا، کپڑے پہننے کا، نہانے کا۔ کون سی ایسی چیز ہے جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو رہنمائی نہیں فرمائی؟ اللہ تبارک تعالی ہمیں